کے ڈھیر بن گئے. نہیں تو آپ اور مجھے شکوہ کیا ہے؟ دیکھیں بچے مسلمانوں کے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے معمولات کہیں بدلے؟ نو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے رقص و سرود، ہماری محافل، ہماری مجالس، ہمارے گانے، ہمارے نوجوانوں کے عشق، نہ جانے کہاں سے کہاں بات چلتی ہے اور کہاں سے کہاں نہیں جاتی بات. آپ کو تو اندازہ نہیں ہے. کوئی ریسٹورنٹ میں آپ نے تعداد کم دیکھی لوگوں کی؟ کہیں اور آپ نے سنیما ہالز کے اندر، تھیٹرز کے اندر آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ یہ اچھا سوشل میڈیا پر دیکھیں جو آپ کی نوجوان نسل ٹک ٹاکر بنی چلی جا رہی ہے، اور شوق کتنا ہے. شعب الایمان کی روایت دے رہا ہوں جی، رسالت امام نے شاطر من مات ولم یغزو، اور جس کو موت آ گئی اور اس نے جہاد نہیں کیا، ولم یحدث نفسہ بالغزو، اور اس نے دل میں کبھی تمنا ہی نہیں کی کہ یا اللہ موقع دے دے، کسی طرح فلسطین میں پہنچا دے، کسی طرح فلسطین میں پہنچا دے. دل میں اس نے تمنا بھی کبھی نہیں کی. فرمایا مات علی شعبۃ من نفاق، فرمایا وہ نفاق اور منافقت کی موت مرا، نفاق اور منافقت کی موت مرا. اور فرمایا کہ ان کے دل میں انہوں نے کبھی تمنا ہی نہیں کی، قطعاً تمنا نہیں کی. آج میں کہتا ہوں کہ جیسی بھی اسٹیٹ ہے، آزاد ریاست ہے، آپ جو کچھ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے یا دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر ہو رہا ہے وہ ہم سے اور آپ سے پوشیدہ نہیں ہے. آزادی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ بھی اور میں بھی یہود و نصارہ کی ہٹ لسٹ پہ ہیں. ایٹامک پاور تو آپ ہیں نا. ابھی پتہ نہیں اللہ نے آپ کو کیسے بچا رکھا ہے، وگرنہ اصل ٹارگیٹ تو آپ ہیں کہ سب سے پہلے ایران سے زیادہ خطرہ آپ سے ہے، ایران سے زیادہ خطرہ آپ سے ہے، جو کہ آپ اسٹیبلش جو ہیں وہ ایٹامک پاور ہیں. لیکن ہم بدمست بیٹھے ہیں اور جانے کو تیار ہی نہیں، سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے. کاش ہمیں پتہ چل جاتا. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے، ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے، دوسری امتیں پہلے تمہارے خلاف اکٹھی ہوں گی. پہلے کیا ہوں گی؟ اکٹھی ہوں گی، اور پھر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی. ایک دوسرے کو کیا کریں گی؟ UN کہہ لیں. فرمایا دعوت دیں گی، اور پھر وہ سارے اکٹھے ہونے کے بعد تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے کے پیالے پر کئی دن کے بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں. دیکھا نہیں ہے؟ غزہ سے بڑھے آگے، یمن، شام، عراق، اب ایران کی باری ہے. آپ بھی تو کہیں ایران کے قرب و جوار میں ہیں، افغانستان بھی تو ایران کے قرب و جوار میں ہے. اب انہیں فوجی اڈے بھی چاہیے افغانستان کے اندر. اب انہیں پاکستان کو بھی معدنیات، مائنز کے حوالے سے استعمال کرنا ہے کہ ہم آپ کو سونا نکال کے دیتے ہیں، تیل نکال کے دیتے ہیں. کبھی برٹش نے اپنی کالونیز یہاں بنائیں اور اب اس کے بعد اب وہ مائنز نکالنے آ رہے ہیں اور نہ جانے کس حربے اور طریقے سے وہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور پوچھا یا رسول اللہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے، قلت ہوگی ہماری؟ قال بل لا بل انتم یومئذ کثیر، فرمایا تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. 57 اسلامک کنٹریز ہیں غالباً، یہ 56 ہیں، 57 ہیں. فرمایا حدیث پاک سنیے، فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. ولکنکم غثاء کغثاء السیل، بلکہ تم بالکل اس پانی کی جھاگ کی طرح، جب تیزی سے بہتا ہے تو جھاگ بنتی ہے. فرمایا تم اس جھاگ کی طرح ہوگے جس کی حقیقت کوئی نہیں، تھوڑا آگے بہے تو ختم ہو جاتی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں وہن میں مبتلا کر دے گا. کس میں مبتلا کر دے گا؟ اللہ دشمن کے دل سے تمہاری ہیبت کو نکال دے گا. دشمن کے دل سے تمہاری کیا نکال دے گا؟ نہیں تو یہ ہم سے ڈرتے ہیں، اسرائیل ہم سے ڈرتا ہے، یہ آپ کے یورپین کنٹریز ہم سے ڈرتے ہیں؟ کون ڈرتا ہے ہم سے؟ فرمایا تمہارے دلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا. وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهَ فِي قَلُوبِكُمْ وَهْنًا، اور اللہ تمہارے دل میں وہن ڈال دے گا. مسلمانوں کے دل میں اللہ کیا ڈال دے گا؟ پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، یہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا قال حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں دولت سے اور دنیا سے بڑی محبت ہوگی اور موت سے نفرت ہوگی.
فرمایا یہ دو اسباب ہیں جو تمہیں وہن میں مبتلا کریں گے، اور تمہارے وہن کے بعد وہ سارے اکٹھے ہو کے تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آزادی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ ابدی موت مر جانا غلام قوم کا مقدر ہوتا ہے، آزاد قوموں کے افراد مر کے بھی نہیں مرتے۔ اگلی بات اقبال کہتے ہیں مر کے جی اٹھنا فقط آزاد مردوں کا ہے کام، گرچہ ہر ذی روح کی منزل ہے آغوش لحد۔ اقبال کہتے ہیں کہ قبر کے اندر جب میت کو اتارتے ہیں نا تو میت قبر شور کرتی ہے، قبر پکارتی آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، میں نہ سمجھی تھی کہ کیوں خاک میری سوزناک، تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر، تیری میت سے زمین کا پردہ ناموس چاک، الحذر محکوم کی میت سے الحذر، قبر کہتی یا اللہ اس محکوم کو میری قبر میں نہ اتارنا، جو زندگی میں آزادی کی نعمت حاصل نہیں کر سکا، یا اللہ اس کو میری قبر میں نہ اتارنا۔ اے اسرافیل، اے خدائے کائنات، اے جان پاک، آزادی کا ہر لحظہ پیام ابدیت، محکوم کا ہر لحظہ نئی مرگ مفاجات۔ آزادی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہمیں فرصت نہیں ہے، ہمیں فرصت نہیں بات کرنے کی، ابھی تک ہماری جان نہیں چھوٹی، ابھی تک ہم اسی دلدل میں ہیں اور اسی پرانی جو ہماری قدامت پسندی ہے۔ ابھی بھی سوشل میڈیا کھول لیں تو شور مچا ہوا ہے کہ رفع یدین جائز ہے یا ناجائز ہے، رفع یدین سے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ جس طرف قوم کو لے کے جانا تھا اس طرف کو قوم کو ہم نہیں لے کے گئے، ہم نے بھی کبھی بات نہیں کی، نہ بچوں کی۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، 9 عمر بچے بیٹھے ہیں گھر میں، میرے بیٹے منیب کے ساتھ بھی ننھا سا بچہ آیا ہے، صاحبزادہ ہے ماشاءاللہ، خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو باطن کو بھی خوبصورت بنائے۔ یہ نوجوان نسل، کچھ دو بات نہ سناؤں آپ کو دو نوجوانوں کی، ان کے جذبے کیا تھے؟ میرا جذبہ ٹک ٹاکر بننے کا ہے۔ کیا بننے کا ہے؟ ٹک ٹاکر۔ ایک بچہ میرے پاس کل آیا اور اسے ٹوپی بھی کی ہوئی تھی اور ایڈمیشن ہو رہے ہیں، تو ادھر ہی جامعہ حجویریہ داتا دربار میں بیٹھا تھا، تو ٹوپی اور بڑا ٹھیک تھا، اس کے ہاتھ میں چھلا تھا لوہے کا، تو میرا ماتھا ٹھنکا کہ یہ there is something wrong or there is something behind the screen، یہ تو کچھ اور ہے۔ اس کے باپ نے اس کی بڑی توصیف اور تحسین کی، تو میں نے کہا بیٹا کل آپ نے آنا ہو تو مجھے اپنا وہ نمبر شیئر کر دیں تاکہ آپ کو دشواری نہ ہو، میں نیچے آفس میں ہوں گا تو آپ کو بلا لوں گا۔ اس نے اپنا نمبر شیئر کیا، تو میں وہ ڈی پی پہ تصویر لگی ہوتی ہے تو میں وہ دیکھی جا رہا ہوں، تو بلا کے پوچھ رہا ہوں کہ بیٹا یہ وہ کل والا نام تو کل والے بچے کا سیو کیا ہے، یہ تصویر کسی اور کی آ گئی ہے۔ اس نے کہا نہیں استاد جی یہ وہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے۔ سیلون ہمارے فارغ نہیں ہوتے، ہر بچہ ٹک ٹاکر بننا چاہتا ہے اور جسٹ رننگ بیہائنڈ دا منی مائنڈڈ۔ میں ان لوگوں کے انداز بانکپن دیکھتا ہوں۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرا غزوہ احد شوال میں ہوا، یہ عمر ان کی تھی کوئی 14 سال، 13-14 سال عمر تھی ان کی۔ کتنی عمر تھی؟ 13-14 سال کے بچے کی تو مسیں بھی نہیں صحیح طرح پھوٹتی، داڑھی بھی صحیح طرح نہیں آتی، اور جب غزوہ احد کا اعلان ہوا تو یہ بھاگے آئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے شامل فرما لیجیے۔ تو فرمایا تم کم سن ہو، اور کم سن جو ہے اس کو جہاد پر جانے کی اجازت نہیں، کوئی 17-18 سال کا ہوتا بچہ، کہنا یا رسول اللہ میری ایک عرض سن لیجیے، مجھے اللہ نے تیر اندازی کا وہ فن دیا ہے کہ میرا تیر کبھی نشانے سے خطا ہی نہیں ہوا۔ 14 سال کا بچہ رافع بن خدیج، آپ نے فرمایا کہ اچھا ہم بتاتے ہیں تم نشانہ لگاؤ، اسے 1 تیر 2 لگے، ایگزیکٹ ہدف پہ تیر جا کے لگے۔ فرمایا اس کو شامل کر لو، اس کو شامل کر لو جہاد کے اندر۔ غزوہ احد کی بات کر رہا ہوں، شوال میں انعقاد پر وقوع پذیر ہوا۔ فرمایا اس کو شامل کر لو۔ اب جب دیکھا رافع بن خدیج کو آپ نے شامل فرما لیا، سمرہ بن جندب بھی 14 سال کے تھے، تو آپ نے فرمایا نہیں آپ تو کم سن ہیں، کہ یا اللہ اس کا کی انتخاب فرمایا آپ نے؟ فرمایا وہ بڑا ماہر تیر انداز ہے۔ یا رسول اللہ وہ ماہر تیر انداز تو ہے، آپ ہم دونوں کی کشتی کروا لیجیے۔
پتہ چل جائے گا. اگر تو میں نے اسے پچھاڑ لیا تو پھر تو میرا رائٹ بنتا ہے. ہم دونوں میں طاقتور کون ہے؟ اگر وہ بہترین نشانے باز ہے، اپنے ہدف پر پہنچتا ہے، تو میں سمرہ بن جندب میں جب دشمن سے لپٹ جاتا ہوں تو کیا سر اتار کے لاتا ہوں، اس کو چھوڑتا نہیں ہوں. اور میں آؤ ان دونوں کی کشتی کروا لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. جب کشتی شروع ہوئی تو سمرہ بن جندب رافع بن خدیج سے کہتے ہیں دیکھو میری بات سنو، مجھے نہیں پتا ایکچولی جب ہم دونوں گتھم گتھا ہوں گے بازی تم لے کے جاتے ہو یا میں لے کے جاتا ہوں. تمہارا فیصلہ تو ہو گیا ہے، غزوہ میں شمولیت کا مسئلہ میری ذات کا ہے. تم نہ بھی گرو تو گر جانا، نہ بھی گرو تو گر جانا. تمہارے پچھاڑے جانے سے میرا نام بھی غزوے کے اندر شامل ہو جائے گا. آپ ان لوگوں کے جذبہ جہاد دیکھیں، آپ ان لوگوں کے جذبات دیکھیں. 14 سال کے بچے ہیں اور کس قدر بےتاب اور بے قرار ہیں جہاد میں جانے کے لیے. تو کیا جہاد میں جا کے آپ کو وہاں ٹرافیاں ملنی تھی، مٹھائی ملنی تھی؟ انہیں پتہ نہیں تھا ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. ہماری مسیں بھی نہیں پھوٹی، ابھی تو ہماری داڑھی بھی نہیں آئی اور ہم جا رہے ہیں. بہت طور جی وہ حدیث میں آتا ہے کہ پھر سمرہ بن جندب جو ہے انہوں نے پچھاڑ لیا، رافع بن خدیج کو پچھاڑ لیا اور آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، آ جاؤ تم بھی آ جاؤ، دونوں تم شامل ہو جاؤ. اور دونوں اس میں شامل ہو گئے. میں کہتا ہوں جب تک قوم کے اندر ایسے نو عمر بچے جذبہ شہادت اور جذبہ جہاد لے کے پھرتے رہے ہوں گے، وہ وقت تھا کہ جب کیسر و کسریٰ کے ایوان بھی ان سے لرزتے تھے. آج وقت ایسا آن پہنچا کہ آج ہماری ہوا بھی اکھڑ گئی. کبھی وہ تاج و تخت ہمارے قدم چومتے تھے، آج زمانہ کیا بدلا، گردش ایام بھی بدل گئی اور روزگار کی روش بھی بدل گئی اور ہم کہاں سے کہاں چلے نہ جانے. رسول کریم علیہ السلام نے تلوار نکالی آپ نے اپنی اور فرمایا کہ یہ تلوار اللہ کے رسول کی ہے، اس کا حق کون ادا کرے گا؟ ارے زبیر بن عوام آپ کی سگی پھوپھی کے بیٹے ہیں، ظاہر رائٹ کہتے تھے میرا رائٹ ہے، بڑے بڑے جانثار بھی تھے اور جانباز بھی تھے. کہہ لیں یا رسول اللہ اس کا حق میں ادا کروں گا. آپ نے تلوار پیچھے کر لی، 1 2 3 سب کھڑے ہو گئے. تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ پیچھے کر لیتے، تلوار پیچھے آپ واپس لے جاتے. ابو دجانہ جو ہے وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ من یاخذ ھذا السیف بحقہ، وہ آپ نے فرمایا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا اور اس کا حق کیا ہے، آپ مجھے اس کا حق تو بتا دیجئے. فرمایا ما حقہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے اس تلوار کے حق کا اعلان کیا ہے. فرمایا کہ عرض کیا کہ مجھے بتائیں اس کا حق کیا ہے. فرمایا ان تضرب بہ العدو حتی ینحنی، فرمایا اس تلوار کے ساتھ ایسا جہاد کرو کہ دشمن کے ساتھ لڑتے یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے. تو کہا یا رسول اللہ اس کا حق میں ادا کروں گا. اور ابو دجانہ کی ایک نشانی تھی، بہت اچھے شمشیر زن تھے، بہت اچھے شمشیر زن تھے. اور ان کی ایک پہچان اور شناخت یہ تھی کہ ایک سرخ رنگ کا دوپٹہ ہوتا تھا، سرخ رنگ کا وہ دوپٹہ ٹائپ تھا. جب وہ سر پر باندھ لیتے اسے اصابت الموت کہتے تھے کہ موت کی یہ چادر ہے. اس کے بعد یا پھر اگلے کی خیر نہیں یا پھر اپنی جان جو ہے جان آفرین کے حوالے کرنے ہیں کر دیتے. اصابت الموت کو سر پہ باندھا، سرخ رنگ کے دوپٹے کو، تلوار ہاتھ میں لی اور ایسے چل رہے تھے میدان کے، آپ کے سامنے چل رہے تھے. تو میں صحابہ یہ چال اللہ کو بہت ناپسند ہے، اترا کے چلنا، تکبر سے چلنا. لیکن اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ مجھے ابو دجانہ کی چال بڑی پسند آئی ہے، بڑی پسند آئی ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے انسان ایسا عمل بھی کر جائے. میں تو آپ کو بہت حدیث سناؤں، مجھے تو پڑھاتے عمر گزر گئی، ایسی ایسی حدیث سناؤں کہ آپ حیران رہ جائیں کہ وہ لوگ جہاد میں کس قدر وہ لوگ آگے تھے اور کتنا کام کرتے تھے. پھر زبیر بن عوام جو آپ کی پھوپھی کے صاحبزادے ہیں کہتے مجھے بڑا قلق تھا، حضرت صفیہ کے صاحبزادے تھے کہ تلوار مجھے ملنی چاہیے تھی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج میں دیکھوں تو صحیح کہ ابو دجانہ کرتے کیا ہیں، یہ کتنے شمشیر زن ہیں اور یہ کیسے میدان میں اتریں گے. فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ابو دجانہ دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور وہ اشعار پڑھ رہے تھے، رجزی اشعار پڑھتے ہیں، ان الذی عاہدنی خلیلی، کہ میں نے اپنے خلیل سے آج عہد کیا ہے. میں نے اپنے خلیل کسے کہہ رہے ہیں؟
نبی کریم میں نے اپنے خلیل سے عہد کیا ہے، نحن بالصفی لد النخیل، میں نے کھجوروں کے درخت کے نیچے بیٹھ کے عہد کیا ہے، الاقوم الدہری فی القبول اضرب بسیف اللہ ورسول، کہ میں اس عہد، یہ عہد میں نے کیا کہ میں پچھلی صفوں میں کھڑا ہوں یا اگلی صفوں میں کھڑا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کی تلوار چلاتا رہوں گا اور تلوار کا حق ادا کر دوں گا۔ یہ وہ جذبہ جہاد تھا جو آج مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا، اچانک ہند بنت عتبہ، ابو سفیان کی زوجہ، یاد ہے وہ کون ہے؟ کون تھی؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ سید الشہداء کا سینہ چاک کیا تھا اور آپ کی لیور کو نکالا، کلیجے کو نکالا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنائے، ہاتھوں کے کنگن بھی بنائے تھے، دونوں ہاتھوں کے پروں کے، اپنے گلے میں بھی ڈالا تھا، آپ کی ناک بھی کاٹی، ناک کاٹ کے بھی اپنے گلے میں انہوں نے لاکٹ بنا کے ڈالا، اعضائے بدن کا کان بھی کاٹے، کان بھی پرو کے اپنے گلے میں ڈالے، سارے اعضائے بدن کا سید الشہداء کا مسئلہ کیا۔ اچانک وہ تلوار کی زد میں آ گئی ابو دجانہ کی۔ زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اور میں نے کہا اللہ اکبر، گئی ہندا۔ لیکن مجھے اس وقت حیرت ہوئی کہ جب ابو دجانہ نے ہندا کو چھوڑ دیا، اور مجھے سخت غصہ آیا کہ اتنی بڑی دشمنہ کو تم نے کیسے چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں جب غزوہ احد ختم ہو گیا، ہم اکٹھے ہوئے اور ملے، میں نے ان سے پوچھا کہ ابو دجانہ تم نے یہ کیا غلطی کی؟ تم نے دیکھا اگر تم ہندا کا سر اڑا دیتے تو وہ سید الشہداء میرے حمزہ کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتی۔ اب جواب سنیے گا ابو دجانہ کا۔ فرماتے ہیں کہ کرہت ان اضرب بسیف رسول اللہ امرأۃ لا ناصر لہا، فرمایا میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میرے ہاتھ میں سیف اللہ اور سیف الرسول تھی، میرے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ اللہ کے رسول کی تلوار تھی، اور میں اس تلوار کو کسی بے بس عورت جس کا ولا ناصر لہا، جس کا کوئی مددگار نہیں، اس پر میں چلانا گوارا نہیں کرتا تھا کہ دنیا یہ کہے گی کہ اللہ کے رسول کی تلوار ایک عورت پر چلی ہے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ فرمایا میں نے اس لیے تلوار نہیں کی، میں نے تلوار کا حق ادا کیا ہے۔ آپ نے تلوار کو اس لیے ہٹا دیا۔ یقیناً بہت جذبے، اور میں تو عمر بن جموح کی بات تو پہلے بھی کئی بار سنا چکا ہوں۔ اور پھر 4 بیٹے تھے جی آپ کے، خلاد، معوذ، معاذ اور ابو ایمن۔ کس کے بیٹے تھے؟ عمر بن جموح کے۔ ہماری ایک عزیزہ ہے اور وہ پوری فیملی کہیں نہیں جاتی، ڈاکٹر پرویز صاحب، وہ پوری فیملی کہیں بھی نہیں جاتی ناردرن ایریاز میں اور گاڑی پہ۔ میں نے ایک دن سے پوچھا کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی آپ بیٹوں میں سے بھی چھوڑ جاتی ہیں اور خود بھی اپنا ایوائڈ کرتی ہیں کہ سب لوگ اکٹھے نہیں جاتے۔ انہوں نے مجھے حکمت بتائی، انہوں نے کہا حکمت یہ ہے اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی تو بچ جائے، کوئی تو وارث پیچھے رہ جائے، پوری فیملی جائے گی تو کوئی ساری ختم نہ ہو جائے، تو لہٰذا میں نے یہ حکمت عملی اختیار کر رکھی ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ نہیں جائیں گے۔ عمر بن جموح کے 4 بیٹے، بیٹی کوئی نہیں، 4 بیٹے۔ ایک کا نام کیا تھا؟ خلاد، دوسرے معوذ، تیسرے معاذ، چوتھے ابو ایمن، ساری میدان جہاد کے اندر، سارے جہاد کے اندر۔ اور یہ خود لاٹھی پکڑ کے بھی، ساکی پکڑ کے لنگڑاتے ہوئے آ گئے۔ بیٹوں نے کہا بابا گھر بیٹھے آرام سے، آپ نہیں جائیں گے، آپ نہیں جائیں گے جہاد میں، ہم 4 بندے جا رہے ہیں، آپ چاروں بیٹے آپ کے، آپ جہاد میں نہیں جائیں گے۔ سیدھے نبی پاک کی بارگاہ میں، مسجد نبوی میں، یا رسول اللہ یہ مجھے روک رہے ہیں۔ تو فرمایا ٹھیک کر رہے ہیں، آپ معذور ہیں، آپ نے کیا جہاد کرنا ہے، آپ رک جائیں، گھر بیٹھیے آرام سے۔ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ ایسا نہ کیجیے۔ بات بڑی عجیب کہتے ہیں، یا رسول اللہ اگر میں بھی لنگڑاتا ہوا جنت میں چلا جاؤں گا تو کسی کو کیا تکلیف ہے، کسی کو کیا تکلیف ہے؟ یہ دوڑ کے چلے جائیں کوئی بات نہیں، میری ٹانگیں سلامت نہیں ہے، معذور ہوں میں، تو کیا ہوا؟ فرق اتنا ہی ہے نا، یہ دوڑ کے داخل ہو جائیں گے، میں ان کے پیچھے لنگڑاتا لنگڑاتا جنت میں چلا جاؤں گا۔ آپ نے اس کے جذبے کو دیکھا، فرمایا عمر بن جموح کو جانے کی اجازت دے دیں۔ اور اس کے بعد پھر میدان جہاد میں گئے، اور ایک صاحبزادہ شہید ہوا، خود بھی شہید ہوئے، 2 صاحبزادے شہید ہوئے غزوہ احد کے اندر، خود بھی شہید ہو گئے۔ اور رسالت مآب نے فرمایا کہ میں عمر بن جموح کو لنگڑاتے ہوئے جنت پہ جاتے دیکھ رہا ہوں، اس کی روح کو دیکھ رہا ہوں۔ ان لوگوں کا جذبہ جہاد تھا، وہ انہوں نے اپنے دین کے لیے
آج ہم اٹھتے ہیں اور صحابہ پر زبان کھول لیتے ہیں، جس کا دل چاہتا ہے صحابہ پر زبان کھولتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے زبان کھول دیتا ہے۔ کاش ہمیں سمجھ آ جاتی نیرنگی قدرت اور اس کے کرشمے۔ میں نیرنگی قدرت اس کے کرشمے دیکھتا ہوں۔ کبھی کبھی میں بھی افتخار صاحب سے اندر بات کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ بدبودار مٹی سے بھی ایسے پھول کھلا دیتا ہے کہ جو عالم رنگ و بو کی لطافتوں کو سمجھتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے اپنی یادیں چھوڑ جاتے ہیں۔ ابو عامر فاسق کے صاحبزادے حضرت حنظلہ، باپ انتہائی فاسق، مشرک، منافق، اور ان کے صاحبزادے حضرت حنظلہ پکے مومن اور مسلمان۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شورا میں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، فرمایا ویہدی الیہ من ینیب، اور جسے چاہتا ہے اپنے راستے کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ تو رب کی مرضی ہے نا۔ ابو عامر فاسق کو نہیں چنا اور اس کے صاحبزادے کو چن لیا، ابو جہل کو نہیں چنا، اس کے صاحبزادے اکرمہ بن ابو جہل کو چن لیا۔ مجھے وہ حدیث پاک یاد آتی ہے، جب اکرمہ اسلام قبول کرنے آ رہے تھے تو فرمایا صحابہ ابھی تھوڑی دیر میں اکرمہ آنے والے ہیں، میں تم پر پابندی عائد کرتا ہوں، تم میں سے کوئی بھی اس کے سامنے اس کے باپ کا نام نہیں لے گا۔ کوئی اکرمہ بن ابو جہل نہیں کہے گا، تم اکرمہ کہہ کے پکارو گے اور اس کے والد کا نام نہیں لو گے اور نہ ہی اس کو تم آر دلاؤ گے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے وہ ایک عزیز نوجوان کا نکاح ہوا عید کے تیسرے دن، اور وہ نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی، دونوں نے فوٹو شوٹ کروایا اور وہ انگلی پر گھومے بھی صحیح، گھومتے بھی ہیں ایسے نا کہ پہلے خود گھومیں گے پھر لوگوں کو گھمائیں گے، پہلے ماں باپ کی باری آئے گی، باقی پھر لاس کی سب کی باری آ جائے گی، پھر گھومے، اس کے بعد پیشانی پہ بوسہ دیا، اور اس کے بعد پھر وہ باقی لوگوں نے کہا کہ جی اس سے بہتر تھا رخصتی کر دیتے، یہ جو لچھن ہو رہے ہیں۔ خیر اللہ نے مجھے تو محفوظ رکھا کہ میں تو وہاں گیا نہیں، اگر جاتا تو اکاؤنٹ سیٹل کر دیتا سب کا، میں تو وہاں نہیں جا سکا، کوئی تھا ایشو، فوتگی تھی اپنی، تو وہ گھومے پھرے اور انہوں نے کہا رخصتی کر دی۔ نوجوانوں کا میں مزاج دیکھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں، لگتا ہے جنم جنم کے پیاسے ہیں۔ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ انہیں پتہ نہیں کیا ہے، زندگی کچھ ہے ہی نہیں سوائے لڑکی کے اور شادی کے۔ لیکن میں آپ کو اس ذات کی بات کرنے والا ہوں، حضرت حنظلہ کی، جو شب زفاف میں شب عروسی تھی، شب عروس تھی، حجلہ عروسی سے اپنی خوابگاہ سے اپنی پہلی رات اپنی خوابگاہ کو چھوڑ کے مقتل گاہ میں منتقل ہوئے۔ خواب گاہوں سے مقتل گاہوں میں منتقل ہونے کے لیے اتنا بڑا جگر چاہیے، اتنا بڑا سینے میں دل چاہیے۔ آپ کو آواز پہنچی نبی کریم علیہ السلام کے اعلان جہاد کی، آپ اپنی بیوی کے ساتھ بستر پر تھے، شب عروسی تھی، بیوی کا پہلو چھوڑا، غسل نہیں کیا، غسل پہ وقت لگ جائے گا، اللہ کے رسول کی حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے، اسی طرح چلے گئے اور کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ کاش کہ آج بھی لوگ ایسے ہو کہ جو اپنی خوابگاہوں کو چھوڑ کے مقتل گاہوں کی طرف بڑھیں اور انہیں اس چیز کا احساس ہو۔ اور جب گئے اور آپ اس کے بعد بڑی بے جگری سے لڑے اور لڑنے کے بعد ظاہر ہے شہید ہو گئے۔ جب آپ شہید ہوئے تو صحابہ تلاش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ حنظلہ کا جو ہے وہ جسم نہیں مل رہا۔ امام بہقی کی روایت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور امام حاکم کی، کہا یا رسول اللہ حنظلہ کا جسم نہیں مل رہا۔ آپ نے دیکھا، فرمایا فقال النبی علیہ السلام ان صاحبکم تغسلہ الملائکہ، فرمایا یہ فرشتے چاندی کے تھال میں تمہارے ساتھی کو غسل دے رہے ہیں۔ فرمایا یہ کیا بات ہے؟ فرمایا فصلو صاحبتہ، فرمایا ان کی زوجہ کے پاس جاؤ، ان کی شادی ہوئی، سے پوچھو کیا معاملہ ہے۔
فقالت، جب ان کی زوجہ سے سوال کیا فرماتی ہیں خارجہ وہو جنوبن، جب وہ میرے بستر سے اٹھے تو حالت جن میں تھے، لما سامعا ایہاتا الحاجتا، جب انہوں نے اعلان کو سنا تو اسی وقت نکل گئے، فقالا فذاکا فقد غسلتہ، فرمایا صحابہ یہی وجہ تھی کہ فرشتے اس کو غسل دے رہے تھے، جاؤ چلے جاؤ تمہارے بھائی کا بدن واپس آ گیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم گئے تو ابو حنظلہ کا جسم پورا کا پورا جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ کو اور بھی بتاتا چلوں، صبح جب جہاد ختم ہوا تو ان کی زوجہ جو تھیں انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا، ان سے کہا دیکھو تم چاروں گواہ بن جانا۔ میں 4 مردوں کو بلایا، معتبر لوگوں کو، فرمایا کہ حنظلہ رات میرے ساتھ میرے بستر پر تھے اور ہم عمل تزویج سے گزر چکے ہیں، اگر اللہ مجھے کوئی پتہ نہیں کل میرے ہاں کوئی بچہ ہو جائے تو تم یہ نہ سمجھنا کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، میں تمہیں پہلے خبردار کرتی ہوں۔ اور پھر ان کو اللہ نے ایک صاحبزادہ دیا، عبداللہ بن حنظلہ ان کا نام تھا، اور جب نبی پاک کا وصال ہوا تو ان کی عمر 7 سال تھی، جوان ہوئے تو مسیلمہ بن قذاب کے ساتھ جو جہاد ہوا تھا صدیق اکبر کے دور میں اس میں شہید ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بس وہ ایک آدھ بات کر کے کہیں گے علامہ صاحب، پر میرا یہ جی چاہتا ہے کم از کم میں 1 جمعہ اور 2 جمعے آپ کو اور بھی کوئی، یہ غزوہ احد پر بات کر رہا ہوں، اس کے بعد غزوہ احزاب پر بات کروں، تاکہ ہمارے دل جو مردہ ہو چکے ہیں اللہ ان میں دوبارہ روشنی اور نور بھر دے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہم بھی قدم بڑھائیں۔ سعد بن ابی وقاص، میں اور بھی بات کروں گا، اور وہ میں بلکہ پہلے بھی سنا چکا ہوں، دوبارہ پھر سناتا ہوں، تیزی سے سناتا ہوں۔ عبداللہ بن جہش کے ساتھ ابی نبی وقاص دونوں بڑے گہرے دوست تھے، فاسٹ فرینڈ تھے۔ صبح جہاد ہونا تھا غزوہ کا، دونوں رات کے وقت نا پہاڑی کے دامن میں چلے گئے اور کہتے ہیں کہ میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، اور تم دعا کرو گے میں آمین کہوں گا۔ سب سے پہلے سعد بن وقاص ابی وقاص آپ دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا اللہ صبح میرا مقابلہ کسی بڑے موٹے تازے جری اور شمشیر زن تیر انداز سے میرا مقابلہ ہو، اس سے میں لپٹ جاؤں اور پھر شمشیر کے میں اپنے وار دکھاؤں، اس کو میں قتل کر دوں، اس کا سارا ساز و سامان میں قبضہ کر لوں، اور پھر نامور جنگجو کے ساتھ میرا مقابلہ ہو، اور پھر میں غازی بن کے لوٹوں، اور لوٹنے کے بعد پھر میں اس کا ساز و سامان دکھاؤں کہ میں نے نامور مشرک اور کافر کو میں نے قتل کر دیا۔ اور عبداللہ بن جہش کہتے ہیں آمین آمین، کہ عبداللہ تم بھی دعا مانگو نا، تمہاری باری، یہ پہاڑی کے دامن میں دعا، ان دعائیں ان کی دیکھیں ان لوگوں کی، ان کے جذبے دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ سعد میں دعا کرتا ہوں یا اللہ میرا مقابلہ بھی کسی بہت ہی سخت دشمن کے ساتھ ہو جائے، اور میں بے جگری سے لڑوں اور کئیوں کو میں سر قلم کر دوں، اور پھر آخر میں کوئی سخت ترین دشمن آئے مجھے شہید کر دے، اور شہید کرنے کے بعد وہ میری ناک بھی کاٹ دے، میرے کان بھی کاٹ دے، میرے ہاتھ بھی کاٹ دے، میرے پاؤں بھی کاٹ دے، میری گھٹنے سے ٹانگیں بھی کاٹ دے، میرے پورے بدن کا مسئلہ کر دے، اور پھر میں حشر میں اپنے رب کے سامنے یوں ٹکڑے ٹکڑے ہو کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور میرا رب پوچھے یا عبدی، اے میرے بندے، فیما جعل انفک و اذنک، اے میرے بندے تیری ناک کدھر ہے، تیرا کان کدھر ہے، تیرے ہاتھ فی کا، میں کہوں فی کا و فی رسولی کا، اے میرے مالک وہ تو میں نے تیرے اور تیرے نبی کے راہ میں دے دیے ہیں، اور میں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اس کا اعلان کروں۔ یہ ان کے جذبے تھے۔ اور سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ہائے میری دعا قبول ہو گئی، اور عبداللہ بن جہش میں واپس آ گیا۔ عبداللہ بن جہش کی آدھی دعا تو قبول ہو گئی کہ اس کی لاش کا بدن کا مسئلہ کیا گیا، ناک بھی کاٹ دی گئی، کان بھی کاٹ دیے گئے، ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے۔ اب میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ایک دعا کا حصہ تو قبول کر لے، دوسرا بھی قبول فرما لینا، دوسرا بھی قبول فرمانا، تیری حشر کے روز تیری بارگاہ میں کھڑا ہو کے میرا بھائی عبداللہ بن جہش یہ بات کرے، اور رب پوچھے کہ تیرے اعضائے بدن کہاں ہیں، تو میں کہوں میں نے تیری راہ میں قربان کر دیے۔ میں بات ختم کرتا ہوں، ان سعد بن ابی وقاص کی بات ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کے خیمے کے سامنے بیٹھے دفاع کر رہے تھے، اور تیر پہ تیر چلتے، بڑے اچھے تیر انداز تھے، اپنے ترکی سے تیر نکالتے اور تیر پھینکتے، پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے اللہم سہمک، یا اللہ یہ تیرا تیر آیا ہے،
نہیں عمران صاحب، اللہ صاحب کا، یا اللہ یہ تیرا تیر ہے، فرمی بی عدوک، یا اللہ اس کو اپنے دشمن کے سینے میں پیوست فرما دے، اس کو اپنے سینے میں، یا اللہ یہ تیرا تیر ہے۔ اور وہ یہ بات کہتے، پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آگے سعد نبی وقاص آپ کا دفاع کر رہے تھے، آپ فرماتے اللہم استجب لسعد، یا اللہ سعد کی دعا کو قبول فرما لے، سعد کی دعا قبول فرما لے، اور حیرت انگیز طور پہ جو تیر آپ پھینکتے وہ تیر نشانے پہ لگتا، اللہم سدد لسعد رمیتہ، یا اللہ سعد کا ہر تیر نشانے پر لگے۔ اور پھر کیا فرماتے، ایہا ایہا واہ 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 سعدن فدا کا ابی و امی، سعد کمال کا تیر پھینکا، ایگزیکٹ نشانے پہ لگا، یا سعدو فدا کا ابی و امی، اے سعد تجھ پر میری ماں آمنہ بھی قربان اور عبداللہ بھی قربان۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے پوری زندگی ساری امت یہ کہتی ہے فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، لیکن آپ نے ایک بندے کے لیے فرمایا ہے، اور وہ ہے سعد بن ابی وقاص، کہ یا اللہ میری ماں باپ بھی سعد پر قربان ہو جائیں۔ 1000 تیر چلایا، اپنے ترکش کے تیر ختم ہوئے، اور رسول اکرم علیہ السلام تیر پکڑاتے جا رہے تھے، اور سعد تیر چلاتے جا رہے تھے، اور سعد کے تیروں کے پیکان دشمنوں کے سینوں کو چھلنی کرتے جا رہے تھے، اور آپ دعا کرتے چلے جا رہے تھے۔ اور اس کے بعد آپ بیمار ہوئے، اور یہاں ایک بات میں اور کرتا چلو جی، ام ایمن خادمہ تھی، بس بات کو ختم کرتا ہوں، کہیں گے مولانا نے بہت تاخیر کر دی، ام ایمن خادمہ تھی، اور حبان بن ارکا نے تیر پھینکا، کافر اور مشرک تھا، تیر پھینکا، وہ پانی پلا رہی تھی، جب تیر لگا، کبھی تیر اٹھا کے دیکھا آپ نے؟ کبھی جائیں فورٹ قلعے کے اندر میوزیم ہے، تلوار یا تیر اٹھا کے دیکھیں، میں نے تو اٹھا کے دیکھا، بڑا وزنی ہوتا ہے وہ تیر جب لگا نا ام ایمن کو، تو بیچاری الٹ کے گریں، اور ان کی چادر جو ہے وہ اتر گئی۔ اس پر حبان بن ارکا نے کہہ کے لگائے، بہت کہہ کے لگائے کہ یہ خادمہ تھی محمد رسول اللہ کی، کیسا ہم نے بے آبرو کیا ہے۔ آپ نے فرمایا سعد اب یہ تیر پکڑو، سعد نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے یہ تیر دے رہے ہیں، اور یہ تیر کا تو پھل ہی نہیں ہے، تیر کا پھل سمجھتے ہیں کسے؟ ایرو کا۔ فرمایا رسول اللہ اس نے کیا لگنا ہے؟ فرمایا سعد میں نے اسی تیر کا انتخاب کیا ہے، حبان بن ارکا میدان سے نہ نکلے، اس نے میری خادمہ کی توہین کی ہے، اس کے لیے میں نے اس تیر کا انتخاب کیا ہے۔ سعد نے پھر وہی بات کی، اللہم سہمک کا فرم بھی عدوک، یا اللہ یہ تیرا تیر ہے اور تیرے نبی کا تیر ہے، اس کو دشمن کے سینے میں پیوست کر دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب تیر پھینکا سعد بن ابی وقاص نے، میرے نبی نے فرمایا اللہم استجب، یا اللہ اس کی دعا قبول کر، سیدھا حبان بن ارکا کے سینے میں لگا، الٹ کے گرا، اس کی چادر کھل گئی اور وہ برہنہ ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا استقاد لہا سعد، سعد تم نے ہماری ام ایمن کا بدلہ لے لیا، اجاب اللہ دعوتک وسدد رمیتک، اللہ نے میری دعا بھی قبول کی، تمہاری بھی قبول کر لی۔ ہم اپنی خادمہ کو تنہا نہیں چھوڑتے، وہ میری خدمت کرنے والی تھی، اس نے کہے لگائے تھے اس کو تیر مار کے، اس کے کپڑا ہٹنے سے، سطر ہٹنے، ننگا ہونے سے، فرمایا اللہ نے بدلہ لے لیا۔ وہ کیسے لوگ تھے، کیسی انہوں نے جانیں قربان کی۔ کتنی آسانی سے آپ لوگ کہہ دیتے ہیں، صحابہ کے بارے زبان کھولتے ہیں، میں پھر بات کروں گا، میں پھر جہاد پہ بات کروں گا، میں غزوہ احد پر بھی کروں گا، میں غزوہ احزاب پر بھی کروں گا، میں اسی اگلے جمعے کو انشاءاللہ بات کروں گا۔ آپ نے مجھے یہ نہیں کہنا کہ مولانا آپ کے پاس کوئی اور موضوع نہیں ہے، مجھے بات کرنے دیجئے۔ صحابہ کی قربانیوں کو دیکھیے، دین آپ تک پہنچا کیسے ہے، کتنی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے۔ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ فرماتا ہے میں سب سے راضی ہوں، انہوں نے رضا کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ آج ہم اپنے ہٹ کے پکے ہیں، جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے کسی نہ کسی حوالے سے، جہاد بالسیف نہیں تو جہاد بالقلم، جہاد بالمال، جہاد باللسان، کہیں نہ کہیں تو یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ نہ کرے میں اور آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے کبھی جہاد کی تمنا بھی نہیں کی وہ منافقت کی موت مرا۔ اللہ ہمیں نفاق کی موت سے محفوظ رکھے۔ سنتے ادا فرما لیجیے۔